دیکھیں کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے کئی ذرائع ہوتے ہیں. ایک ذریعہ خود انسان کی شخصیت ہوتی ہے، انسان کے صفات ہوتے ہیں. کسی کو اگر پہچاننا ہو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اس کی صفات دیکھیں کہ اس میں کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، کون سی صفات پائی جاتی ہیں. تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کسی انسان کو پہچاننے کا. اور ایک دوسرا ذریعہ بھی ہمارے معاشرے میں کسی انسان کو پہچاننے کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں. یہ فرد کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے خاندان والے کیا حیثیت رکھتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے خاندان میں اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کا بھائی انجینئر ہے، اس کا والد پروفیسر تھا، اور اس طرح سے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں جب ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں پوسٹ پر فائز تھے، تو خود بخود ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے، اگرچہ ہم اس کو نہیں پہچانتے لیکن ان کے رشتہ داروں سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد ہمیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کسی نہ کسی منزل کا مالک ہوگا، یہ بھی کسی نہ کسی پوسٹ کا مالک ہوگا. تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کسی انسان کو پہچاننے کے لیے. ہم کیوں کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بنے، ہم کیوں کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ایک اچھے مقام پر پہنچے؟ کیوں کہ جب وہ اس منزل پر پہنچیں گے تو ان کی جہاں عزت ہوگی وہاں ہماری بھی عزت ہوگی. کہا جائے گا یہ فلاں کا باپ ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو اس طرح سے ہماری معرفت بھی، ہماری جو ہے وہ شناخت بھی لوگوں کو ہو جائے گی، اور ہمیں بھی لوگ اسی ناطے سے پہچاننے لگیں گے. تو انسان کو پہچاننے کا ذریعہ ایک ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی انسان کسی انسان کو پہچان سکتا ہے. اگر ہم اسی معیار کے مطابق جناب ابو طالب کو پہچاننا چاہیں، جناب ابو طالب سے آشنائی حاصل کرنا چاہیں، تو پھر بھی جناب ابو طالب کی عظمت اور شان اس زاویے سے بھی ہمیں ملتی ہے. جب ابو طالب کو اب دیکھتے ہیں تو ابو طالب وہ ہیں کہ جن کا بھتیجا رسول بن کر آیا، جن کا بیٹا اللہ کا ولی بنا، جن کے نواسے حسن و حسین ہو، جن کی بہو فاطمہ الزہرا ہو، تو اس کا مقام شاہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد. اور ان کے ذاتی کمالات اور صفات وہ ایک الگ تعارف کا ذریعہ ہے کہ ان کو پہچاننا ہو تو ان کی ذاتی صفات و کمالات سے بھی انسان پہچان سکتے ہیں. اگر لوگ ان کی ذاتی کمالات سے چشم پوشی کرتے ہیں تو یہ ذریعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اسی معیار پہ اگر ان کو تولیں تو ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، ان کا ہم پلہ کوئی نظر نہیں آتا. صلوات پڑھیں محمد دیکھیں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ فقط متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. ماشاءاللہ، اللہ فقط پرہیزگاروں کے عمل کو قبول فرماتا ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کیا ہے. اور یہ فقط امت مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اول انسان سے لے کر جناب آدم سے لے کر اللہ کا یہی معیار ہے، یہی اصول ہے کہ پروردگار جس کام کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے تو اسی کام کو شرف قبولیت بخشتا ہے جو پرہیزگار انسان نے اس کو انجام دیا. متقیوں کے اعمال پروردگار قبول فرماتا ہے. دیکھیں عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ایجاد کرنے والے گزرے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو کیا اللہ ان کو اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ سوال ہے نا، بچے پوچھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی سوال آتا ہے. انہوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کے لیے آسائش فراہم کی ہے، کیا ان کو اللہ اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے فقط اس عمل کو کہ جو پرہیزگار انسان انجام دے، اس کو اللہ قبول فرماتا ہے. اور جب قبول فرمائے گا تو اس کی جزا بھی ہوگی، اس کا
اجر بھی اللہ کی طرف سے اس کی شامل حال ہوگا. کب؟ جب متقی کا عمل ہو. اب اس آیت میں پروردگار عالم نے کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں بیان فرمائی. عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہو، جو کام انسان کر رہا ہے، جو فعل انسان انجام دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کی پسند کے مطابق ہو. ظاہر ہے کہ کوئی انسان اللہ کی مخالفت کر کے کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس ناپسند کام کے ذریعے سے اللہ کی رضایت حاصل نہیں کر سکتا. کوئی گناہ کے ذریعے سے انسان اللہ کو راضی کرنا چاہیے، نہیں ہو سکتا. کام اچھا ہونا چاہیے، کام نیک ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پسند اس کام کے متعلق رہے گی کہ اللہ نے اس کام کو پسند کیا ہے. لیکن یہ فقط کافی نہیں ہے، بلکہ جو کام کو انجام دے رہا ہے، انجام دینے والا بھی اللہ کے مورد پسند ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ کام کرنے والا بھی اللہ کو پسند ہو، اور خود کام جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی پسند کے مطابق ہو. تبھی انسان کا عمل مورد قبول بارگاہ الہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اجر کا مستحق بنتا ہے. تو اجر کا مستحق بننے کے لیے، قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے عمل کا حسن ہونا بھی ضروری، اور فاعل جو کام انجام دے رہا ہے اس کا حسن ہونا بھی ضروری ہے. وہ بھی نیک ہو، عمل بھی نیک ہو، اور کام کرنے والا بھی حسن ہو، وہ بھی مورد پسند پروردگار ہو. تو یہ تو انسان ہونے کے ناطے سے اگر دیکھا جائے تو سارے انسان اللہ کی نظر میں مورد پسند ہیں، کیونکہ سب کو اللہ نے بنایا ہے، چاہے اللہ کو مانتا ہو یا اللہ کو نہ مانتا ہو. انسان ہونے کے ناطے سے دونوں برابر ہیں، اللہ دونوں کو پسند کرتا ہے. یہ بھی میری مخلوق ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ کام کرنے والا مورد پسند پروردگار ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کام انجام دے رہا ہے وہ مورد پسند تب ہوگا جب اس کا عقیدہ اللہ کے مورد پسند ہو. اس کا عقیدہ جب اللہ کے مورد پسند ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شخص مورد پسند کرا پائے گا. لہذا انسان ہونے کے ناطے سے نہیں، بلکہ اس کے عقیدے کے لحاظ سے، عقیدہ اگر مورد پسند ہے انسان کا اور ساتھ میں عمل بھی مورد پسند ہے، تو پھر اس قسم کے عمل کو پروردگار عالم قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے. لہذا معلوم ہو گیا کہ جب تک کام خود بھی نیک نہ ہو اور انجام دینے والا بھی نیک نہ ہو، یعنی اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، تب تک اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبولیت کا درجہ نہیں دیتا. لیکن اگر اللہ کسی کے عمل کو قبول کر لے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے. یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ اگر کسی کے عمل کو قبول فرماتا ہے تو خود انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس کا عمل کرنے والے کا عقیدہ بھی اللہ کی نظر میں مورد پسند ہے. اللہ اس کے عقیدے کو ہی پسند کرتا ہے. اگر فقط ہمیں کام کی پسندگی کا پتہ چل جائے کہ پروردگار اس کے کام کو پسند کرتا ہے، تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ اگر کسی کے عمل کو قبول کر لے، اللہ اگر کسی کے عمل کو قبول کر لے تو پتا چلتا ہے کہ عمل کرنے والا بھی، اس کا عقیدہ بھی اللہ کی نظر میں مورد قبول ہے. اور اگر اللہ کسی کے عمل کو اپنا فعل قرار دے دے، اگر اللہ کسی کے فعل کو اپنا فعل قرار دے دے تو پھر اس کے عقیدے کی منزل کیا ہوگی. لہذا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، پیغمبر کیا تم یتیم نہ تھے، ہم نے تجھے پناہ دی ہے، ہم نے تجھے پناہ دی ہے. لیکن ہم نے تاریخ میں تو یہ دیکھا کہ پناہ دینے والا ابو طالب ہے. ابو طالب کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دے رہا ہے، تو پتا چلا جب ان کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے تو اس کی عقیدے کی کیا منزل ہوگی اور کتنا وہ عقیدہ ان کا مورد قبول ہوگا. اللہ نے کہا کہ یہ میں نے بنا دیا اور اس فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے. تو پتا چلا کہ جب فعل مورد پسند ہے تو فعل کو جو انجام دینے والا ہے وہ بھی بارگاہ الہی میں مورد پسند ہے. تو ان کے عقیدے میں کے بارے میں انسان کیا گفتگو کر سکتا ہے؟ حقیر انسان کو ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کرے، اس کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرے جس کا عمل اللہ نے
अपना अमल करार दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह आल इमरान में परवरदिगार आलम का इरशाद हो रहा है, वलक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। अल्लाह ने अभी अपनी मिन्नत को बयान किया है कि मैंने मिन्नत की है, मैंने एहसान किया है मोमिनीन के ऊपर कि उनके दरमियान से एक शख्स को मैंने रसूल बनाकर भेजा। वलक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, रसूल बनाकर उन्हीं के दरमियान में से, मोमिनीन के दरमियान में से अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। और इस एहसान को परवरदिगार बयान फरमा रहा है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि मोमिनीन में से अल्लाह ने एक को रसूल बनाया है। तो भाई जब रसूल अभी रिसालत का ऐलान ही नहीं किया, जब ऐलान रिसालत हुआ ही नहीं है, तो फिर ये कौन से मोमिनीन हैं जिनके बारे में परवरदिगार फरमाता है कि मोमिनीन में से हमने एक को रसूल बनाकर उनके दरमियान भेजा है। तो अरबी में जमा का सीगा जब इस्तेमाल होता है तो कम से कम उस जमा के सीगे से 3 अफराद मुराद होते हैं, 3 अफराद मुराद होते हैं। तो परवरदिगार ने मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है इस आयत में। तो पता चलता है कि जब रसूल जब उन्होंने रिसालत का ऐलान किया था तो कम से कम 3 ऐसे अफराद मौजूद थे कि जो अल्लाह की नजर में मोमिन थे। जब दुनिया वालों से पूछेंगे वो आपको जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन जब आले मोहब्बत के मानने वालों से पूछेंगे तो हम कहेंगे वो 3 अफराद जो पहले से मोमिन थे, वो अली थे, वो खदीजा थी, वो जनाब अबू तालिब थे। जनाब अबू तालिब तो पहले से मोमिन है, पहले से मुवाहिद हैं, वो दीन इब्राहिमी पर अमल करने वाले हैं। तो उनके ईमान के बारे में तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। ये जो ढंढोरा पीटा जाता है कि अबू तालिब ईमान नहीं लेकर आए थे, नऊज़ बिल्लाह, ये कोई हकीकत नहीं रखता। ये फकत सियासी पहलू है। इस बात का फकत एक सियासी पहलू है जिसकी वजह से इस बात को उछाला जाता है। और ये आज नहीं, अली के जमाने से लेकर, पैगंबर के जमाने से लेकर ये बात लोगों की जबानों पर है। वो सियासी मसला था। क्यों? कि अली का तो मुकाबला कर नहीं सकते थे, अली का तो जवाब नहीं था उनके पास। तो उन्होंने चाहा कि अली को सताने के लिए जुमला इस्तेमाल करो। जब भी मौला अली से मिलते थे कहते थे कि तुम्हारा आपके बाप तो जहन्नम में है, अबू का फिन्नार। बार बार मौला को ये ताना देते थे, मौला को तकलीफ पहुंचाने के लिए, मौला को अजियत देने के लिए। तो एक मर्तबा मौला ने कहा, जब उनको सताया गया और कहा गया कि आपके बाबा अबू का फिन्नार, आपके बाबा जहन्नम में है, तो मौला ने पलट कर कहा कि अना कसीमुल जन्नत व नार व अबी फिन्नार, मैं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला और मेरे बाबा जहन्नम में है। मौला उनको बताना ये चाह रहे थे कि देखो मैं कसीमुल नार वल जन्नत हूँ, मैं जन्नत और नार को तकसीम करने वाला हूँ। मेरे बाप की फिक्र नहीं, जब अपने बाप की फिक्र लिहाजा जनाब अबू तालिब की शान ये है कि जिसका बेटा कसीमुन नार वल जन्नत हो। ये फकत उनको तकलीफ देने के लिए, उनको अजियत पहुंचाने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया जाता था। वरना जनाबे अबू तालिब के ईमान के बारे में जब हम हदीस को पढ़ते हैं, जब आइम्मा के बयानात को देखते हैं, तो इंसान हैरान हो जाता है कि जनाब अबू तालिब ईमान की किस बुलंद मंजिल पर फैज़ थे। एक हदीस में आया है, इरशाद होता है कि इन्ना नूरहु यौमल क़ियामत युतफ़उल अनवार अल खलाइक इल्ला खमसतल अनवार। ये सफ़ीनतुल बिहार में हदीस मौजूद है। फरमाते हैं मासूम कि क़यामत के दिन जब सारी मखलूक जमा हो जाएगी, जब सारे इंसान इकट्ठे हो जाएंगे, तो जनाब अबू तालिब का नूर तमाम के नूर पर भारी होगा। सवाए पंजतन पाक के तमाम के नूर पर उनका नूर
بھاری ہوگا. تو جس کا نور اتنا وزن رکھتا ہو تمام انسانوں کے نور پر, تو اس کے ایمان کی انسان کیا کیفیت بیان کر سکتا ہے. ایک اور حدیث میں, یہ حدیث جناب عبدالعظیم جو ایران میں زیارت کر چکے ہیں آپ, رے میں مدفون ہیں جناب شاہ عبدالعظیم, ان سے یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مریض ہوا, بیمار ہوا, ایک خط لکھا مولا رضا علیہ السلام نے. خط میں لکھا کہ مولا یہ ہم نے حدیث سنی ہے, یہ حدیث روایت کی جاتی ہے, خود روایت نہیں کر رہے, سنا تھا اس حدیث کو اور کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں. لکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ آپ کے جد جناب ابو طالب جہنم میں جل رہے ہیں, نعوذ باللہ. کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ تو امام علیہ السلام نے جب خط لکھا ہے, امام جب خط لکھا ہے تو جواب میں یہ لکھا, فرمایا کہ جس کو ایمان ابو طالب میں شک ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جس کو شک ہوگا, یقین نہیں بلکہ شک کی منزل میں بھی اگر وہ کہے کہ جناب ابو طالب پتہ نہیں ایمان لائے تھے یا نہیں, تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صلوات پڑھے محمد والا. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا, امام فرماتے ہیں کہ اگر تمام انسانوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور جناب ابو طالب کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو جناب ابو طالب کا ایمان ان تمام ایمانوں پر بھاری نظر آئے. تو ایسے شخص جس کا ایمان اتنا بلند ہو, ان کے ایمان کے بارے میں سوال نہیں ہوتا بلکہ ہم ان کے ولی ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ہم ان کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے یا جناب ابراہیم کے اوصیاء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. ہم تو ان کی وصایت کی بات کرتے ہیں, ہم تو ان کے ولایت اور ولی ہونے کی بات کرتے ہیں. لوگوں نے یہ سیاسی طور پر فقط دھوم مچایا کہ وہ مومن تھے یا نہیں تھے. دیکھیں جناب ابو طالب کے علم کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں, ایسا اندازہ لگائیں کہ جناب ابو طالب کی منزل کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. جب جناب رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے, رسول خدا کی ولادت ہوئی اور ولادت جب ہو چکی, جناب فاطمہ بنت اسد واپس جب آتی ہے جناب آمنہ سے, تو پورا قصہ جناب ابو طالب سے بیان فرماتی ہے, پورا قصہ بیان فرماتی ہے. تو کہتی ہیں کہ ابو طالب, آمنہ بنت وہب نے یہ فرمایا کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی, اس بچے کی جب ولادت ہوئی تو پورے آسمان میں ایسا نور پھیلا کہ جس نور کی وجہ سے میں نے شام اور ایران کے محلات کو دیکھ لیا, میں نے وہاں کے قصروں کو دیکھ لیا. اور یہ واقعات رونما ہوئے. تو یہ پورا قصہ جب بیان کر کے ختم کیا تو جناب ابو طالب نے مسکراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کیا تم تعجب کر رہی ہو, کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے ان باتوں پر؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان قریب, یہ جملہ ہے ان کا, ان قریب اسبری ابشرک بمثلہ الا النبوۃ. فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم ذرا صبر تو کرو, تم ذرا صبر تو کرو, تمہارے ہی بدن سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا, ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو اس بچے کے شبیہ ہوگا سوائے نبوت کے. اس بیٹے کے, اس بچے کے شبیہ ہوگا سوائے نبوت کے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ جناب ابو طالب, جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی متولد ہوئے ہیں, ابھی ایک دن کی بات ہے, لیکن جناب ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہوں گے اور جو بچہ تجھ سے پیدا ہوگا وہ اس نبی کا وزیر بھی ہوگا اور وزیر بھی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے. بسم اللہ. یہ کہ میں فقط آل محمد کی ثنا کرتا ہوں, بسم اللہ. میں فقط آل محمد کی ثنا کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں انہیں حد سے بڑھا دیتا ہوں, حالانکہ ان کے درجات و کمالات مجھے کیا معلوم, جو پیغمبر نے کہا ہے وہ سنا دیتا ہوں. جس ذات کا یہ علم ہو
کہ رسول کی رسالت سے پہلے ان کی ولادت کے وقت پر یہ جانتے ہو کہ یہ نبی بنیں گے اور میرا بیٹا وسیع بنے گا ان کا، تو ان کی ایمان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ان کی تو ولایت کے بارے میں سوال کرو کہ وہ ولی تھے یا نہیں تھے، وہ اللہ ابراہیم کے وسیع تھے یا نہیں تھے، اور اوصیاء ہونے کے حوالے سے سوال کرو، ایمان کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہو۔ دیکھیں نبوت ایک جملہ ہے زیارت جامعہ کا ابتدائی جملہ یاد کرتا ہوں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، امام نقی علیہ السلام سے یہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر کہ جو نبوت کے گھر والے ہیں، سلام ہو آپ پر جو نبوت کے گھر والے ہیں۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت اختیار کی ہوئی تھی کہ جب نماز کے لیے جاتے تھے تو جناب فاطمہ کے دروازے پہ آ کر ارشاد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر کہ جو نبوت کے گھر والے ہیں۔ دیکھیں نبوت کی بات ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا امیر المومنین کے بارے میں، جیسے میں نے کہا کہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اور جو تجھ سے بچہ پیدا ہوگا یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے سوائے نبوت کے، یعنی نبوت کا فرق ہوگا لیکن باقی صفات میں ایک جیسے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے جب پیغمبر نے امیر المومنین سے مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا علی انت اسمع ما اسمع، انت تسمع ما اسمع وانت تنظر ما انظر، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی جو میں سنتا ہوں تم بھی وہی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم بھی وہی دیکھتے ہو۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے پیغمبر وحی کو دیکھتے تھے تو علی بھی وحی کو دیکھتے تھے، جب وحی کی آواز پیغمبر سنتے تھے تو علی بھی وحی کی آواز سنتے تھے، کیوں کہ ان میں فقط منصب کا فرق ہے، رسول نبی تھے علی نبی نہیں تھے، لیکن صلاحیت وہی پائی جاتی تھی، صلاحیت پائی جاتی تھی۔ لہذا امام نے فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر کہ جو نبوت کے گھر والے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت نبی ہونا اور ہے اور اہل بیت نبوت ہونا اور ہے، توجہ کی کبھی آپ نے کہ اہل بیت نبی کا ہونا اور ہے اور اہل بیت نبوت کا ہونا اور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مثال میں دوں اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ کہیں کہ فلاں آدمی عالم کا گھر والا ہے، یعنی اس کے عالم کے گھر سے اس کا تعلق ہے، تو ضرور نہیں کہ وہ شخص بھی عالم ہے، یہ ضروری ہے نہیں، جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ شخص علم کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کیا یہ شخص علم کے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، تو پھر اس کا عالم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کہیں گے عالم کے گھر سے تعلق ہے تو جاہل ہو سکتا ہے، لیکن کہیں گے یہ علم کے گھرانے سے اس کا تعلق ہے کیونکہ اس کی نسبت علم کے ساتھ دی گئی، تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بھی علم سے آشنا ہے، یہ بھی علم رکھتا ہے، یہ بھی اہل علم ہے، لہذا کہا جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے اہل بیت نبوت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، آپ نبوت کے گھر والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے گھر والے اور ہیں اور نبی کے گھر والے اور ہیں۔ علم صلاحیت ہے، عالم منصب ہے، عالم منصب ہے اور علم صلاحیت ہے۔ جب صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ کسی کو عالم نہیں کہہ سکتے، بھئی یہ بات ہے نہیں۔ جس میں صلاحیت علم نہیں ہوگی، جس کے بعد علم نہیں ہوگا، اس کو عالم نہیں کہا جائے گا۔ تو علم صلاحیت ہے اور عالم ایک اسٹیٹس ہے، ایک درجہ ہے، ایک عہدہ ہے۔ تو آپ عالم اسی کو کہیں گے کہ جس کے پاس علم ہوگا، جو علم سے تعلق رکھتا ہو اسی کو عالم کہا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ آپ کو ایک شخص کی ضرورت ہو، ایک صدر کی ضرورت ہو، مثلا ایک ملک ہے اس کو ایک صدر کی ضرورت ہے، لیکن ضرور نہیں کہ فقط اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے صدارت کی، اوروں میں بھی ملک کے صدر بننے کی صلاحیت ہے، لیکن آپ کو ایک کی ضرورت ہے، ظاہر سب کو تو نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پروردگار عالم نے آل محمد سے جب خطاب کیا ہے تو اہل بیت نبوت کہا ہے،
یعنی سلام ہو آپ پر کہ جو نبوت کے گھر والے ہیں. یہ سلام کہہ کر پیغمبر نے یہ بتانا چاہا کہ جو اس گھر میں رہتے ہیں ان سب میں نبوت کی صلاحیت پائی جاتی ہے. ان سب میں نبوت کی صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ تو اللہ کی منشا ہے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کسی ایک کو نبی بنا دیا اور اس کے بعد نبوت کا نظام ختم ہو گیا, لیکن صلاحیت سب میں موجود ہے. لہذا یہی فرق ہے کہ جب ہم اہل بیت نبی کہتے ہیں تو قرآن مجید میں جب ذکر ہوا اہل بیت نبی کا یا نساء نبی کا, دو مقامات پر ذکر ہے. سورہ احزاب میں ذکر ہے یا نساء نبی, پیغمبر کی نساء اور ازواج کی طرف اللہ تعالیٰ خطاب کرتے فرماتا ہے یا نساء نبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کی بیوی ہو, اے پیغمبر کی گھر والی ہو, اے نبی کی گھر والی ہو, اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے گا تو اس کو دگنا عذاب ملے گا. کس سے خطاب ہے؟ نبی کی گھر والی سے. نبی کی گھر والی سے خطاب ہے کہ اگر تم نے گناہ کیا تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا. ممکن ہے کوئی کہے کہ مسلمان کہے کہ یہ تو نبی کی بیویاں ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, یہ تو اللہ کے لیے آسان ہے, اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. اگر تم نے گناہ کیا, چاہے تم نبی کی بیوی ہو, اللہ تمہیں عذاب کرے گا. ایک نہیں, دگنا عذاب. امت کو ایک عذاب اور تمہیں دگنا عذاب. تو یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ گناہ سرزد ہونا اسے ممکن ہے. بھئی کیا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جس سے گناہ سرزد ہونا ممکن نہ ہو, آپ اس کو کہیں اگر تم نے گناہ کیا تو میں تمہیں سزا دے دوں گا, تو آپ کہیں گے کہ ان سے تو گناہ ہی سرزد نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ آپ کا کہنا فضول ہے. آپ ستون کو کہیں اگر تم نے گناہ کیا میں تجھے سزا دوں گا, تو لوگ کہیں گے نہیں تو گناہ کر ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے ان سے. تو پھر آپ ان کو دھمکی کیوں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کیا تو سزا دے دیں گے؟ بھئی کہا اسی کو جاتا ہے جس سے گناہ ممکن ہو, جس سے گناہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر کی بیوی ہو, اگر تم نے گناہ کیا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ نہیں کہ نساء نبی یا اہل بیت نبی میں اور اہل بیت نبوت میں کیا فرق ہے؟ اہل بیت نبی وہ ہیں جن سے گناہ ممکن ہے, اور اہل بیت نبوت وہ ہیں جن میں نبوت کی صلاحیت ہے, اور نبوت کی صلاحیت رکھنے والا گناہ نہیں کر سکتا. محمد بلندر سلوان جس میں نبوت کی صلاحیت ہو وہ گناہ نہیں کر سکتا. نبوت شاید اس کو نہ ملے, لیکن نبوت کی صلاحیت کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکتا. لہٰذا اہل بیت نبوت اور ہیں اور اہل بیت نبی اور ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو چاہے تم یہ مان لو کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں, لیکن اہل بیت میں شامل ہیں لیکن اہل بیت نبوت میں شامل نہیں. اہل بیت نبوت میں شامل نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جب پیغمبر آ کر فاطمہ کے دروازے پر یہ سلام پڑھتے تھے تو یہ مشخص فرمانا چاہتے تھے کہ دیکھو اہل بیت نبوت یہ ہے اور باقی جو کمرے ہیں وہ میرے کمرے ہیں. ہر زوجہ کا الگ الگ کمرہ تھا, الگ الگ روم تھا, وہ بیوت نبی ہیں. لہذا قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی, نبی کے گھر میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک تمہیں اذن نہ مل جائے. تو وہ گھر اور ہیں کہ جو بیوت نبی کہلاتے ہیں, لیکن جو فاطمہ کا گھر ہے وہ اہل بیت نبوت ہے. اس گھر کا ہر فرد نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور یہ بہترین معیار ہے کہ ہم حدیث ثقلین جو ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. اہل بیت کو اگر پہچاننا ہو کہ اس اہل بیت سے مراد کون ہے, ازواج ہیں یا پنجتن پاک ہیں, تو بہترین معیار ہے اس آیت کو آپ سامنے رکھیں کہ جس میں پروردگار نے فرمایا کہ ازواج نبی اگر تم نے گناہ کیا تو تمہیں ڈبل عذاب ملے گا. اور یہ سادات کے لیے غرض کرو کہ اللہ نے ازواج کے لیے کیوں کہا؟
کہ تمہیں دگنا عذاب ملے گا اگر تم نے گناہ کیا. کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط اس کی یہ ہے کہ ازواج کی نسبت پیغمبر کے ساتھ، ازواج کی نسبت پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ اگر ازواج گناہ کریں گی تو فقط وہ بدنام نہیں ہوں گی بلکہ رسول بھی بدنام ہو جائے گا، وہ داغ رسول تک بھی آ جائے گا، وہ فقط وہ بدنام نہیں ہوں گے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے گناہ کیا تو دوسروں کی نسبت ڈبل گناہ، ڈبل عذاب تجھے ہوگا. کیوں؟ کہ تم نے رسول کو ہی بدنام کیا ہے. لہذا حدیث میں آیا ہے کہ سادات بھی اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو ان کو بھی ڈبل عذاب ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ان کی نسبت رسول کے ساتھ. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی ڈبل ہے، گناہ کی سزا بھی ڈبل اور اجر بھی اللہ تعالیٰ ڈبل عنایت فرماتا. صلوات پڑھیں محمد پھر بھی صلوات پڑھیں محمد. اور یہی حدیث ثقلین کو اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس نسخے پر عمل کریں جو پیغمبر نے ہمارے لیے تعریف فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن پکڑو گے، ان کو فالو کرو گے، کبھی گمراہ نہیں. اور آج جو ہمارے درمیان گمراہی ہے، آج ہمارے درمیان اگر مسائل ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو اس طرح سے نہیں پکڑا جس طرح سے پکڑنا چاہیے تھا. اس طرح سے فالو نہیں کیا قرآن اور اہل بیت کو جس طرح سے فالو کرنا چاہیے. ورنہ پیغمبر تو ضمانت دے رہے ہیں، اور فقط چند دنوں کی نہیں، قیامت تک کی ذمہ داری اور ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر تم ان کو فالو کرو گے تو قیامت تک گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، نہ تمہارے قریب آئے گی نہ تمہاری اولادوں کے قریب آ جائے گی. جب تم عمل کرو گے ان دونوں پر تو تمہاری اولادیں بھی اس پر عمل کریں گی. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم فقط یہی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، اہل بیت پر عمل کرتے ہیں، یا اہل بیت کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے. یہ میں نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کہ ان دونوں کی بات ایک ہی ہے. یہ دونوں ایک بات کرتے ہیں. جو قرآن کو چھوڑے گا گویا اس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، جس نے اہل بیت کو چھوڑا گویا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس لیے کہ دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں. پیغمبر نے اسی لیے تو کہا کہ یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے، یہ دونوں ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک آ جائیں گے، اور یہ ساتھ رہیں گے. اگر پیروی کرنی ہے تو ان دونوں کی کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی ان میں سے کسی کو چھوڑے گا تو گویا اس نے دونوں کو چھوڑ دیا، اور اس صورت میں انسان کو گمراہی حاصل ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. اور آخری بات عرض کروں آپ کی بارگاہ میں کہ اس خود حدیث کے اندر پیغمبر نے ایک لفظ قرار دیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج ہے یا اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے. ذرا غور کریں، مسلمانوں کو توجہ دلائیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت اہل بیت. پیغمبر نے اہل بیت کے لفظ کے ساتھ عطرت کا لفظ استعمال کیا. اگر فقط اہل بیت کا لفظ ہوتا تو شاید مسلمان کہتے کہ اہل بیت میں تو ازواج بھی شامل ہیں. بھئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی گھر والی کو اہل بیت کہا ہے. پہلے تو ہم بڑا زور لگاتے ہیں کہ نہیں اہل بیت سے مراد ازواج نہیں ہوتی، لیکن ہم آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ازواج ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب بشارت ہوئی ہے جناب سارا کو کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا تو کیا فرمایا؟ تعجب کیا. تو اللہ نے فرمایا کیا تم اللہ کی رحمت سے تعجب کرتی ہو؟ اور اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. لیکن ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت میں شامل ہوں گی، لیکن اہل بیت نبی اور ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور اہل بیت نبوت اور ہے. تو پیغمبر نے اس حدیث کے اندر عطرت کا لفظ استعمال کیا ہے. اگرچہ اہل بیت سے مراد ازواج بھی ہیں، لیکن عطرت کا لفظ رکھ کر پیغمبر نے ازواج کو خارج کر دیا. عطرت کا لفظ رکھ کر ازواج کو باہر نکال دیا. کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی بھی عرب سے پوچھیں، کسی بھی عربی ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو وہاں ملے گا کہ عطرت رجل
کسی شخص کی عطرت اس وقت کہا جاتا ہے، ان افراد کو عطرت فرد کہا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ ہوتا ہے، جس کا خونی رشتہ ہوتا ہے اس کو عطرت رجل کہا جاتا ہے، اسی کو اس شخص کی عطرت کہا جاتا ہے جس کے ساتھ خونی ریلیشن ہوتا ہے۔ پنجتن پاک وہ ہیں کہ جس کے ہر فرد کا پیغمبر کے ساتھ خونی رشتہ بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا جناب ابو طالب کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اسلام کے اعلان سے پہلے بھی محمد کی مدد کی اور اسلام کے بعد ان کے دین کی حمایت و نصرت کی، اور ہر مقام پر آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی دوسرے مسلمان تھے، جتنے بھی افراد مسلمان ہوئے اصحاب پیغمبر میں سے تھے، کسی کی قربانی اسلام کے لیے اتنی نہیں ہے جتنی ابو طالب کی گھرانے۔ ابو طالب کا واحد گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے اعلان سے پہلے بھی پیغمبر کی نصرت اور حمایت کی اور اسلام کے اعلان کے بعد بھی پیغمبر کے دین کی محافظت کی ہے۔ اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور جناب ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسا دردناک واقعہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اسی سال میں جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا ہے۔ حزن کا سال، غم کا سال پیغمبر نے قرار دیا ہے۔ اتنا شدید دھچکا لگا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ اتنا شدید دھچکا تھا پیغمبر کو کہ پیغمبر کے بہترین یار و یاور نصرت کرنے والے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جناب جبرائیل جب آتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں تو شکایت کرتے ہیں کہ جبرائیل اب میرا کوئی مکے میں مدد کرنے والا نہ رہا، میری نصرت کرنے والا نہ رہا، تو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں جناب جبرائیل اور کہتے ہیں کہ محمد اب مکے میں تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اب تم اس مکے کو چھوڑ دو، اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ ابو طالب رہے ہیں، نہ خدیجہ رہی ہے، نہ باہر حمایت کرنے والا تیرا رہا ہے، نہ گھر میں کوئی تسلی دینے والا کوئی رہا ہے، لہذا پیغمبر کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ عزیزو، جناب ابو طالب نے اپنی زندگی میں حمایت نصرت کی اور کربلا میں حسین نے اسی نصرت کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی ہے، دین کی محافظت کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی ہے۔ کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، چاہتا ہوں کہ ابو طالب کے اس پوتے کا ذکر کروں کہ جن کی زیارت اس ماہ رجب میں مستحب ہے اور استحباب بیان کیا گیا ہے، بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام حسین کا ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ عزیزو، کربلا کے مصائب میں سے جو پسندیدہ مصائب ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جس کے بارے میں بھی چاہتی ہیں کہ اس مصائب کو پڑھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، وہ ودا کا مصائب ہے۔ جناب علامہ مجلسی درس دے رہے ہیں، درس دیتے دیتے ایک شخص دوڑتا ہوا حرم سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا مجلسی، شہزادی فاطمہ نے فرمایا ہے تم وہ کیوں نہیں مصائب پڑھتے جو مجھے زیادہ پسند ہے حسین کے۔ جناب علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ امام حسین کے مصائب پڑھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سا مصائب شہزادی کو زیادہ مورد پسند ہے۔ عزیزوں، وہ شخص کہتا ہے ابھی میں سویا ہوا تھا، شہزادی میرے خواب میں آئی اور کہا کہ جاؤ علامہ مجلسی سے کہو کہ میرے بیٹے کے الوداع کے مصائب پڑھے، وہ مصائب پڑھے کہ جب حسین آخری ودا کر کے اپنے خیموں سے مقتل کی طرف روانہ ہو رہے تھے، عزاداروں وہ منزل وہ تھی کہ جس منزل پر شہزادیاں بے آسرا بے یار مددگار ہو جاتی ہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں ہمارے مولا مقتل میں گئے تو دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ یاس کا عالم تھا جو شہزادیوں پہ طاری ہوا تھا۔ شاید اسی وجہ سے جناب فاطمہ چاہتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کے مصائب کو بیان کیا جائے۔ عزادارو، امام حسین جب آخری ودا کرنے کے لیے آئے ہیں، شہزادی جناب فاطمہ جناب زینب سے سوال کیا کہ بہن وہ پھٹا ہوا لباس، وہ پرانا لباس جو مدینے میں نے تیرے حوالے کیا تھا، ذرا مجھے لا کر دو۔ عزادارو، یہ تقاضا کرنا تھا۔ جناب زینب سمجھ جاتی ہے کہ میرے بھائی کا آخری وقت آ گیا ہے، وہ لباس آ کر دیتی
लबास जब पहन लिया, पहनने के बाद हुसैन अलविदा करके बाहर निकलना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि कोई बीवी है कि जो अब्बा को पकड़ लेती है, कोई बाबा बाबा करके पकड़ लेती है, कोई भाई भाई कहकर अब्बा को पकड़ लेती है, कोई आका और मौला कहकर पकड़ लेती है और कहती है आका हमें किसके आसरे पे छोड़ के जा रहे हैं, आपके अलावा तो अब हमारा कोई न रहा। सैयद सज्जाद को मैंने आपके हवाले किया और मौला हुसैन अलविदा करके चलना चाहते हैं। जैसे ही कदम आगे बढ़ाए क्या देखा, किसी के चलने की आवाज आ रही है, पलट के देखा कि ज़ैनब दौड़ती आ रही है। महल महला यब्न ज़हरा, ज़हरा की फर्जंद ज़रा ठहर जाइए। आज़ादा व इमाम हुसैन ठहर जाते हैं। शहजादी ज़ैनब आती है और कहती है कि भाई जरा ठहर जाओ, मुझे माँ की एक वसीयत याद आ गई। अम्मा जब इस दुनिया से जा रही थी मुझे एक वसीयत की थी, कहा कि ज़ैनब जब हुसैन करबला में फटा हुआ लिबास पहनकर मक्तल की तरफ रवाना हो जाए तो समझ लेना कि वो आखिरी वक्त है हुसैन का। और मेरी ये वसीयत है कि जब ऐसी मंजिल आ जाए तो हुसैन को करीब करके उसके खुश्क गले का बोसा देना। आओ मेरे भाई, मैं अपनी माँ की वसीयत पर अमल करूं। आज़ादारो, जनाबे ज़ैनब ने हुसैन खुश्क गले का बोसा लिया। जब वसीयत पर अमल कर चुके तो मेरा दिल कहता है कि मौला ने कहा होगा ज़ैनब तुमने वसीयत पर अमल कर लिया ना, अब मुझे भी एक वसीयत पर अमल करने दो। मैं भी चाहता हूँ कि माँ की आखिरी वसीयत पर अमल करूँ। माँ इस दुनिया से जब जा रही थी तो मुझे कहा था ए हुसैन जब आखिरी विदा करके जाओ तो मेरी तरफ से अरे ज़ैनब के पास होगा बोसा लेना, क्योंकि तेरे बाद उन बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएगी। जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। आज़ादारो हुसैन वसीयत पर अमल करके चलना चाहा, घोड़े पे सवार हुए। जैसे ही आगे बढ़ना चाहते थे देखा कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, घोड़े के कदम आगे नहीं बढ़ रहे। इमाम हुसैन ने जब नीचे देखा क्या देखा, नन्ही सकीना घोड़े के कदमों में लिपट गई है और कहती है घोड़े मेरे बाबा को मक्तल में ले जाना, इसलिए कि सुबह से जो भी गया वो वापस पलट जिंदा नहीं आया। अगर तुम मेरे बाबा को ले जाओगे बाबा पलट के नहीं आएंगे। आज़ादारो हुसैन नीचे उतरते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि बेटी सब्र करो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। आज़ादारो बीबी ने कहा बाबा मुझे यकीन है आप जाएंगे तो पलट के नहीं आएंगे, मेरी ये ख्वाहिश है। बाबा आप जानते हैं ना मुझे आपके सीने पर ही नींद आती है, मुझे आपके सीने पर ही आराम आता है। जब आप चले जाएंगे तो मुझे फिर नींद नहीं आएगी। एक मर्तबा फिर आखिरी मर्तबा अपने सीने पे सुला दे। इमाम हुसैन अपनी बच्ची को सीने पे सुलाया और कहा बेटी ये आखिरी आराम कर लो, उसके बाद तकलीफें ही तकलीफें आएगी। हमारे इस करीब इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जो हम बीमार हैं बाबुल हवाइज मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम मरीज़ों को शिफ़ा अता फरमा। बिलख़ुसूस जो हमने यहाँ पे मरीज़ हाज़िर हैं, घर वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार अगर मरीज़ हैं परवरदिगार बाबुल हवाइज के सदक़े में उन सबको शफ़ाए कामिल अता फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं मज़लूम बगदाद के सदक़े में उनकी कैदों को रिहाई अता फरमा। परवरदिगार जो बच्चों की वजह से परेशान हैं उनकी बच्चों को नेक और साले बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार जितने मोमिनीन यहाँ पे हाज़िर हुए जो भी हाजत लेकर तेरी बारगाह में हाज़िर हुए परवरदिगार
चारदा मासूमीन के सदक़े में उनकी हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार जो हज ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं हज ज़ियारत नसीब फरमा। दुनिया में इमाम हुसैन की ज़ियारत और मरने के बाद उनकी शफात नसीब फरमा। परवरदिगार रोज़ बरोज़ आले मोहम्मद की मोहब्बत हमारे सीनों में ज़ियाद फरमा, उनकी मारिफत और उनकी इताअत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो परवरदिगार अपने कागज़ात के हवाले से परेशान हैं, परवरदिगार उनके कागज़ात को उनके इमिग्रेशन के मसले को आसान फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। उलमा मराज का साया हमारे सरों में कायम दायम। जहाँ जहाँ पर भी ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम अंजाम दिया जाता है, ज़िक्र इमाम हुसैन कायम किया जाता है, परवरदिगार उन तमाम मुकामात को महफूज फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार जितने भी खिदमत करने वाले हैं, तेरे दीन की खिदमत करने वाले, तेरे औलिया की खिदमत करने वाले हैं, परवरदिगार उनकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार उनको सेहत और सलामत अता फरमा। परवरदिगार जहाँ भी मोमिनीन और मोमिनात रह रहे हैं, हम सब में प्यार और मोहब्बत इत्तफ़ाक़ की फ़ज़ा कायम करने की तौफ़ीक़ दे। परवरदिगार इख्तिलाफ़ और इंतिशार से हमको दूर फरमा, विलायत के महवर पर हम सबको जमा फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद दुश्मनान इस्लाम को निस्तनाबूद फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान शियाने हैदर करार हैं, उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। बिलख़ुसूस पाकिस्तान में, बहरीन में और जहाँ जहाँ पर भी शियों पर जुल्म हो रहा है, परवरदिगार ज़ालिमों को ख़त्म फरमा और मज़लूमों को, शियों को नुसरत अता फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि।